معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ دیکھیے، طوفان کی خبروں نے بہت ذہنوں میں ڈر، موت کا خوف، غیر طبعی موت کا خوف، اس نے ایک اور طوفان مچا رکھا تھا۔ میری ملازمہ صبح آئی تھی کل، تو مجھے کہنے لگی باجی کب تک آئے گا طوفان؟ تو میں نے کہا تم کہاں؟ تم تو ابراہیم حیدری کی طرف کہیں۔ کہتی ہاں باجی وہ ہمارے پاس بھی ہے، ادھر قریب میں ہے سمندر۔ تو میں نے کہا کہ موت تو اللہ نے جیسے اور جب لکھی ہے، اس میں تم کیا اور ہم کیا؟ کہتی نہیں باجی، ہماری طرف یہ دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ میاں صرف بلاول ہاؤس جو ہے نا، اس کے اوپر یہ طوفان جو ہے نا یہ اٹھا دے، باقی جتنے چور ڈاکو وہاں قریب میں رہتے ہیں وہ سب مارے جائیں۔ میں نے کہا یہ دیکھو، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ گیہوں کے ساتھ ہمیشہ گھن پستا ہے، ان پر کسی اور طریقے سے آفت آئے گی، لیکن بے فکر ہو کر گھر چلی جاؤ۔ میں اس وقت کلپ کر رہی تھی، اپنا وائس نوٹ ریکارڈ کر رہی تھی۔ ایک ہمارا گروپ ہے لو پاکستان کے نام سے، ساجد حسن چلاتے ہیں۔ تو میں ان کو کہہ رہی تھی بے فکر ہو جائیے، یہ عبداللہ شاہ غازی جو بیٹھے ہیں نا، یہ تیسری مرتبہ یہ ہوگا۔ اور آج مجھے بڑے ٹیلی فون آئے کہ ارے آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ٹل جائے گا، یہ نہیں ہے گا، یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس لیے آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اور دوسرے فقہی اختلافات کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کا ایک سلسلہ ہے، اس کے بعد کچھ باقی نہیں ہے یہاں پہ۔ اللہ میاں سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنے والا ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا سمجھتا ہے، اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کسی کی فقہ پہ اعتراض نہیں کرنا ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں سونا ہے اور اپنے علم کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو جو اولیاء کرام ہیں اور جو جلیل القدر اولیاء ہیں، جس طرح جلیل القدر انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے ہمیں بتائیے کتنے انبیاء کے نام ہمیں پتہ ہیں؟ حضرت نوح ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت یونس ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت خضر ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، اور ہم دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ ان سے ہمارا دین جو ہے وہ آگے بڑھا، اور اب چونکہ قربانی آ رہی ہے، سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے قربانی کو۔ ان سب نے بددعا کی، یقین کیجئے ان کی امتوں نے ان کو اتنا ستایا کہ انہوں نے بددعا کی۔ اسی لیے اللہ نے ان کی دعا سن لی، چونکہ میں اس کو دعا کہہ رہی ہوں، لیکن انہوں نے بددعا کی کہ یہ میری امت مجھے ستا رہی ہے، میں تو ان کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں کہ یہ تجھے پہچان لیں پروردگار۔ لیکن نہیں سنی، تو انہوں نے بددعا کی اور اللہ نے بددعا سنی، چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعا اور بددعا دونوں سنی جاتی ہیں۔ ایک ہمارا نبی ایسا ہے رحمت للعالمین جن کو کہا گیا کہ انہوں نے بددعا نہیں کی، اس کی وجہ تھی، چونکہ الگ موضوع ہے، اس پر کسی اور وقت بات ہوگی۔ اسی لیے ان کو رحمت للعالمین کہا گیا، اور 1,24,000 انبیاء کے ساتھ جو جلیل القدر انبیاء ہیں، ان میں سے کسی کو رحمت للعالمین کا لقب پروردگار نے نہیں دیا۔ لیکن یہ ایسی قوم ہے، قوم مسلمان، کہ یہ اپنے نبی کی اس صفت کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، وہ تو جی رحمت للعالمین ہیں، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ نہیں بھیا، اللہ میاں کو اب آپ اس طرح چونا نہیں لگا سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ چونکہ آپ نے رسول کی اولاد کو جتنا ستایا ہے 1400 برس میں، اس کا بھی حساب ہوگا، وہ الگ حساب ہے۔ تو جناب، عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں ہی نہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں سب سے زیادہ اچ شریف میں ہیں، اور اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کو
اولیاء کو، ائمہ طاہرین کو اور انبیاء کو فکر اور تدبر سے ان پر ریسرچ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. ہمیں توفیق نہیں ہوئی. ہم نے مزاروں کو منتیں ماننے، چلے چڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، چاہے کسی کا بھی مزار ہو. آپ دعا کرنے جائیں گے وہاں پہ ضرور، لیکن آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ بزرگ تھے کون، ایسی کون سی ان کی نیک صفات تھیں کہ اللہ نے ان کو یہ درجہ عطا کیا. اب جیسے عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں چونکہ اوقاف میرے پاس یہاں رہا ہے، یہ اوقاف کا محکمہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ صندوقوں میں جو لوگ پیسہ ڈال کے جاتے ہیں نا، کوئی اگر 5 روپے ڈالتا ہے یا کوئی 2 روپے ڈالتا ہے یا کوئی 10 روپے ڈالتا ہے یا کوئی ہزاروں روپے بھی ڈالتا ہے، تو ان کی اتنی آمدنی ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقی مواد چھپوایا بھی جا سکتا ہے، اور اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بتایا بھی جا سکتا ہے. ابھی ایک خاتون نے بڑا دعویٰ کیا کہ جی میں نے وہ، اب چونکہ ان کو شہرت کا ڈائریہ رہتا ہے باقاعدہ، تو کچھ بھی لکھ لو، پیسہ بے تحاشا ہے. اور ارشد شریف کی والدہ کی طرح وہ ایک ایسے ایموشنل ٹرموائل سے گزر رہی تھی کہ بھائیوں نے کہا کہ چلو ان کا پیسہ جو ہے نا اس طرف لگواؤ، اور ان سے کہا ارے آپ تو بہت بڑی محقق ہیں. اور وہ جیسی محقق ہیں، بس اللہ ان رحم کرے اس تحقیق کو آگے پھیلانے پر بھی، جن تک وہ پہنچے گی ظاہر ہے پھر وہ مستفیض ہوں گے غلط تحقیق سے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں عبداللہ شاہ غازی پر آپ لکھیں کتاب اور چھپوائیں، کم از کم 2000 کتابیں چھپوائیں. اور وہ لاکھوں روپیہ بٹور کے ان سے چلے گئے. اب مجھے بھی انہوں نے بھیجی کتابیں 2، میں نے کھول کے دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی میں نے ان کو دل رکھنے کے لیے کہا کہ دیکھیے مجھے تھوڑی سی تشنگی محسوس ہو رہی ہے، جبکہ میں انہیں کئی دفعہ بتا بھی چکی تھی کہ دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے اسائنمنٹ ہیں. جس طرح انبیاء کے اسائنمنٹ تھے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت دانیال علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا. بہت سارے علوم ایسے ہیں. حضرت سلمان، ان کو جنات کی بولی اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی تعلیم عطا فرمائی. تو اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ صفات دی، انبیاء کو اور اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی. میں کرامت اور کرامت تکوینی، یعنی جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی کرامات موجود رہتی ہیں. اس پر ایک کلپ مبشر لقمان کے ایک جاہل پروڈیوسر جو ان کے ساتھ رہتا ہے ان کا، اس کے کہنے سے انہوں نے سائنس آف نمبرز میں ایک غلط بیانی کی، اور اس طرح کی چیزیں بے تحاشا ہوتی ہیں. پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، چونکہ کبھی نہ تحقیق کیا. نہ وہ پیسے کمانے سے مطلب ہے نا بھائی. آپ کو چینل ملا ہوا ہے کوئی بات کرنے کے لیے، بکواس کرنے کے لیے، آپ نے الٹی سیدھی چیز بتا دی، وہی آگے اینکر جو ہے وہ آگے بتا دیتا ہے. تو اس میں مبشر کا قصور نہیں تھا. مبشر میں ایک بہت اچھی کوالٹی ہے کہ وہ چیزوں کو اگر اس کو سمجھایا جائے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اس پروڈیوسر کے بارے میں پتہ نہیں اس کی کیا مجبوریاں ہیں. وہ جانتا بھی ہے کہ اس کے نام پر اس نے کیا کچھ کیا ہے اور وہ آج کتنا امیر ہو چکا ہے. بہرحال تو ان 2 کلپس میں نے کرامات، معجزہ، الہام، انٹیوشن، معجزہ، میریکل، بلیک سائنس، جادو، بلیک میجک جسے کہتے ہیں، یہ وہ تمام علوم ہیں جن کا قرآن میں بڑی تفصیل سے اس پر بات ہوئی ہے. اسی طرح دعا اور بد دعا کا بھی علم ہے. سورہ لہب، اللہ کو کیا اللہ اس پہ قادر نہیں تھا کہ وہ ام جمیل کا، ابو لہب کی بیوی کے ہاتھ خود توڑ دیتا؟ نہیں، حکم دیا کہ بد دعا کرو اس کے لیے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ بد دعا کرو. لیکن ادھر جب انبیاء بہت سارے بد دعا کرتے ہیں تو کچھ کو کہا جاتا ہے کہ تم نے جلدی کی. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا کہ سننی تو تھی مجھے تمہاری بد دعا، تم معصوم ہو انبیاء سارے، تم نے بہت تنگ آ کے اپنی امتوں سے تم نے بد دعا کی، پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا آپ کو. اور وہاں کون سی دعا بتائی جو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں نا، ہم وظیفے کے طور پر بھی پڑھتے ہیں. لیکن آج تک ہم نے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہیں سمجھنے کی کوشش کی، چونکہ فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا. جب آپ بد کرداری پر اترتے ہیں تو آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر نہیں. جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، جب آپ کسی بے قصور کو سزا دیتے ہیں، یہ جوڈیشری پہ بھی آتی ہے یہ بات، اور یہ پولیس پر بھی آتی ہے، اور ان تمام اداروں پر آتی ہے جو بے تحاشا ظلم بے قصوروں پر بھی کرتے ہیں، اور قصوروار یہاں سے چھوٹ کے نکل جاتے ہیں. تو جناب علی
یہ جو بتایا گیا اب تک، جو ہم نے تھوڑی بہت ان کو پڑھنے کی کوشش کی عبداللہ شاہ غازی کو، تو 92 چینل ایک واحد چینل میں دیکھتی ہوں، اور ARY جن کے اوپر بڑی جن کا جو سب سے بڑا تر امتیاز یہ ہے ان دونوں چینلز کا کہ انہوں نے اولیاء کرام پر بے تحاشا تحقیق شدہ مواد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں یہ بات میرا خیال ہے وہاں بھی نہیں آئی، میں نے ان سے بات بھی کی تھی، جو غازی صاحب کرتے تھے، ریٹائرڈ سیشن جج تھے، اب وہ چینل 24 پر کام کرتے ہیں، اور یہاں جنید اقبال کرتا ہے اس پروگرام کو۔ یہ 8 بھائی ہیں، اور 8وں کی ڈیوٹی سمندروں پہ لگی ہوئی ہے دنیا کے۔ صرف کراچی میں یہ 3 بھائی ہیں، ایک مصری شاہ ہیں، وہ بھی سمندر کے پاس ہیں، فیز 6 میں۔ عبداللہ شاہ غازی بالکل سمندر کے اوپر ہیں، یعنی اونچائی پر ہے ان کا مزار، سمندر کے نزدیک ترین مزار جو ہے۔ ایک سمندر کے بیچ میں ہے، کیماڑی اور منوڑا، یہ 2 ایسی جگہیں جہاں کشتیاں چلتی تھیں، اب سڑکیں بن گئی ہیں۔ منوڑا ایک آئرلینڈ، ایک خشک کی، یعنی بیچ سمندر کے اندر ایک جگہ بالکل خشک ہے، اور اس خشکی پہ کون تھا؟ جو سمندروں کے لیے، سمندروں میں آنے والے طوفانوں کے لیے، میں نے کہا نا 8 بھائی ہیں، ایک حاجی علی ہیں جو بامبے میں ہیں، بہت سارے ہیں، چونکہ تحقیق نہیں ہوئی تو مجھے بھی 2-3 کا جن کا پتہ ہے میں وہی آپ کو بتاؤں گی۔ 85 میں اور ابھی اس سے پہلے بھی سیلابوں کو اور طوفانوں کو، سمندری طوفانوں کو انہوں نے روکا ہے۔ میرا یہ یقین اس لیے ہے کہ یہ طاقت اللہ نے انہیں دی ہے۔ دعا ہم اللہ سے ہی کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہم نے اس لیے شروع کی ہوئی ہے کہ ہمارے جو مذاہب اور فقہات ہیں انہوں نے ہمیں اتنا مذہب کے بارے میں بدل کر دیا ہے کہ ہم مذہب کو آج تک صحیح سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہم اسلام کو نہیں سمجھ پائے، ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائے، تو ہم اور کسی چیز کو کیا سمجھیں گے؟ تو 71 کی وار میں نیوی والے کہتے تھے یہ کیا مسئلہ ہے، وہ پھینکتے ہیں وہاں سے بم، لیکن وہ کوئی پکڑ لیتا ہے۔ تو جو میرے پاس اس کی معلومات ہیں، اور میں نے وہاں جا کر دیکھا، تو وہ ان کے چھوٹے چھوٹے ریسرچ پیپرز جو تھے وہ میں نے دیکھے، جو آج سے کوئی 10 سال پہلے وہاں سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ مزار نیوی کے لوگوں نے بنایا تھا، اور یہ واحد جگہ ہے جو پورے بیچ سمندر کے اندر خشکی ہے، اور اس خشکی پر حضرت یوسف شاہ کا مزار ہے، ان کے بھائی ہیں عبداللہ شاہ غازی کی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تدبر کرنا چاہیے کہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت کو اور توحید کو، اس کی حفاظت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا، چونکہ نبیوں کو جھٹلا دیتے تھے نا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ ختم نبوت جو ہے نا، یہی ہے، بس ختم ہو رہا ہے نبوت کا سلسلہ، تو توحید اور نبوت کی حفاظت ایک اور ادارہ کرے گا، دیٹ از امامت کا ادارہ۔ امام چلے گئے جب سارے، سب شہید ہوئے ہیں، تو پھر آخری والے کو غائب کر دیا گیا۔ یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس بات پہ تمام مسلمانوں کا اور تمام مذاہب کا، اہل کتاب کا عقیدہ ہے کہ کوئی آئے گا ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ اس پر آپ ڈاکٹر اسرار کو زیادہ پڑھیے، اور پروفیسر ناصر ہاشمی جنہوں نے ARY پر پروگرام کیا تھا، جو شاہد مسعود کا اینڈ آف دا ٹائم تھا، اس میں واحد وہی کلپ تھا جس میں میں نے شاہد مسعود کو اتنا ہکا بکا اور اتنا شجدر دیکھا کہ وہ سوال ہی کرنا بھول گئے، حالانکہ نہ وہ مولویوں کی طرح چیخ رہے تھے، نہ چلا رہے تھے، لیکن غیبت، فلسفہ غیبت پر جتنا جامع پروگرام انہوں نے کیا کہ پرائمری کے بچے سے لے کے ایک ڈاکٹریٹ کرنے والا ایک اسکالر جو ہے اسے بھی سمجھ میں آ گیا کہ غیبت کیا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا پروگرام ڈاکٹر اسرار نے بھی کیا تھا، لیکن کہیں کہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے حساب سے بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہاں کچھ، مجھے ایک بات جو ڈاکٹر اسرار کی اپیل کرتی ہے ہمیشہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس فقہ کا یہ ماننا ہے، اس فقہ کا وہ ماننا ہے۔ انہوں نے اپنی اتھارٹی سے، اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کی، اور یہی ایک محقق کا، ایک بڑے اسکالر کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس اسکول آف تھاٹ نے اس کو اس طرح لیا ہے، اس اسکول آف تھاٹ نے اس معاملے کو اس طرح لیا ہے۔ خود سے ذمہ داری قبول کرنا اور کوئی غلط چیز لوگوں تک پہنچانا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا ہم یہ مولویوں کے ذریعے نعوذ باللہ قرآن کو پہنچاتے ہیں۔ تو
اس کے بعد سب سے بڑا مجھے تو معجزہ حضرت یوسف شاہ کا یہی لگتا ہے، ان کے بھائی کا، کہ اتنے بڑے چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں چھوٹی سی خشکی کی جگہ دریافت ہو گئی اور وہاں ان کا پھر مزار بن گیا یوسف شاہ کا۔ منتیں ماننے جائیں گے ہم وہاں پہ، حلوہ لے کر جائیں گے، وہاں پر چادریں اور دکانیں سب سے پہلے کھل جاتی ہیں، جیسے مسجدوں میں آپ دیکھیں مسجد کے اطراف میں دکانیں سب سے پہلے کھل جاتی ہیں، اور چادریں، تسبیحیں، تبرکات یہ خرید کے نا بس وہاں کھلا دو سب کو اور منت پوری کرا لو۔ تھے کون؟ کس کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگنے جا رہے ہیں اللہ سے؟ وسیلہ کیا ہے، ہم اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ جو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے نا، اس نے ہی تباہ کیا ہے۔ ہم اتنے جلیل القدر ہستی کو جو کائنات کا خالق ہے اس تک براہ راست رسائی، اتنے گناہگار ہم ہیں۔ ہم میں سے کیوں نہیں ہے کوئی عبداللہ شاہ غازی؟ میں ستار ایدی سے زیادہ بڑا خدمتگار انسانیت کا کسی کو نہیں سمجھتی، لیکن کیا عبدالستار ایدی عبداللہ شاہ غازی کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ یوسف شاہ کا یا مصری شاہ کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بابا فرید شکرگنج کا یا بری امام کا، سلطان باہو کا، کیا وہ شہباز قلندر کا؟ اب قلندر الگ ہیں، پوری دنیا میں 2.5 قلندر ہیں، ایک بو علی ہیں جو ہندوستان میں ہیں، یہاں شہباز قلندر ہیں، اور 2.5 اس لیے کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے رابعہ بصری جو بغداد میں ہیں۔ اللہ کے کام ہے یہ، ہمارے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، جو اس نے اس کی کتاب کو فکر اور تدبر سے، تحقیق سے نہیں سمجھا، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ 3 دفعہ کراچی میں، سمندر پورے پاکستان میں صرف کراچی میں ہی ہے نا بھائی، اور تو کہیں سمندر نہیں ہے، تو ڈیوٹیاں سمندروں پہ لگانی تھیں، دریاؤں پہ نہیں۔ دریاؤں پہ بند باندھنے کے لیے انسان کو کہا گیا کہ تم انتظام کرو، تمہیں ہر چیز دی ہے مگر تم پیسہ کھا جاؤ، پہلے پیسہ کھا جاؤ ڈیمز کا۔ ابھی آپ اس میں بھی دیکھیے گا، یہ جو نقل مکانی ہوتی ہے اس پر کتنا پیسہ مانگا گیا ہوگا، کتنا کھایا جائے گا۔ میں شہری رحمان کو اس سلسلے میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑا اچھا جو ہے وہ مٹیریل جو ہے وہ شی واز گڈ کمیونیکیٹر آن دیٹ۔ بے شک چاہے وہ مانیٹر دیکھ کر پڑھ رہی ہوں یا کتاب دیکھ کے، لگا تو نہیں مجھے کہ اینکروں کی طرح پڑھ رہی ہوں، لیکن انہوں نے کلائمیٹ چینج پر بات کی اور یہ کہا کہ نہیں جی یہ وہ وہاں پہ وہ بھی پٹری سے اتر گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی قدرت وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے۔ جناب کرونا کے وقت بھی ہوا تھا کہ آرٹیفیشل ہے، اور اب کلائمیٹ چینج میں بھی یہی ہوا ہے کہ امریکہ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ ہم کہاں، ابھی ٹرکی میں جو ارتھ کوئک ہوا اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اتنا تصرف، اتنی اتھارٹی اپنی تحقیق پر کیسے حاصل کر لی۔ تم بھی تحقیق کرو اور روکو، تم بھی کوئی ایسی تحقیق کرو جس میں تمہیں اللہ میاں سمجھ میں آ جائیں، اور وہ آپ ایک استاد کے بغیر، ایک نبی کے بغیر، جو پیغامبر ہے، جو اللہ کے پیغام لاتے رہے ہیں، اور ان کی کتابوں کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا شرک ہے، کیا فلانی چیز ہے، کیا ڈمکی چیز ہے، کون کافر ہے۔ ہر وقت دوسرے کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کفر کا مطلب نہیں پتا، یہ جو کافر کافر کرتے پھرتے ہیں نا، ان سے صرف یہ پوچھ لو کہ کفر کا مطلب کیا ہے۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، انکار کرنا۔ جب تم اللہ کی وحدانیت سے، اس کی نبوت سے اور اس کی کتاب سے انکار کرو گے تو تم کفر کر رہے ہو، چاہے تم مسلمان ہو، چاہے تم عیسائی ہو، چاہے تم یہودی ہو، جو بھی اہل کتاب ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں اس وقت۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ اللہ کی دی ہوئی جو ٹیچنگز، اس نے آپ اللہ کو نہیں سمجھ سکتے تھے بھائی، جب تک وہ آپ کو سمجھانے کے لیے نیچے اپنے نبی زمین پر نہ اتارتا اور ان کے ساتھ کتابیں اور صحیفے نہ بھیجتا۔ صحیفے بھی ساتھ آئے ہیں، بے تحاشا صحیفے، 1,24,000 انبیاء ہیں تو صحیفے بھی تو آئے نا ساتھ۔ کتابیں 4 آئیں، 3 کتابوں میں، 3 میں سے بھی 2 جو ہیں وہ کتابیں ہیں، ایک دعاؤں کی کتاب ہے
جو زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ. آپ کسی عام آدمی جو فلانا کافر ڈمکا کافر ڈمکا، بھائی تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ان 4 کتابوں میں سے الہامی کتابیں کون سی ہیں، اور کافر کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اس لیے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. نفرت سکھانے والے انبار لگا ہوا ہے. محبت پڑھانے والا صرف ایک تھا، وہی اللہ کا محبوب تھا. کتنے انبیاء کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ میرا محبوب ہے؟ نہیں کہا نا، چونکہ ان کے محبوب نے انتہائی تکلیفوں کے باوجود، طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، لیکن کہا تھا نہیں، یہ ہے میرا اصلی محبوب جس نے بد دعا نہیں کی، صرف ان کی ہدایت کی دعا کی. اور اپنے عمل سے وہ عورت جو روز کوڑا پھینکتی تھی، پتہ چلا آج کیوں نہیں آیا کوڑا، وہ تو بیمار ہے بیچاری، بیمار ہے. اس کے گھر چلے جاتے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے. وہاں اپنے عمل سے اس کے دل کو راضی کیا، اس کے دل میں اتارا کہ اسلام یہ ہے. ہم اسلام کو ہمیں صرف یہ سکھایا گیا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ فلانا ہے، فلانا کافر ہے، فلانا غدار ہے. بس جو کچھ ہے نا، حب الوطنی بھی ہماری ہے، اسلام بھی ہمارا ہے، مسلمان بھی صرف ہمیں، باقی سب کوڑا کرکٹ ہے. چلیں اب موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن اب کی بار یہ جو طوفان ٹلا ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ چاہے گا نا تو پھر ان کی زبانوں کو سلب کر دے گا، چاہے عبداللہ شاہ غازی ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی ہوں. وہ نہ دعا کر پائیں گے نہ بد دعا کر پائیں گے، چونکہ وہ طے کر چکا ہوگا کہ اب ان کو نہیں جی ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے، جتنے مرضی گناہ کرو. یہی آپ نے سورہ توبہ، جبکہ وہ اس کا نام سورہ برات ہے، پہلی آیت ہی برات سے شروع ہوتی ہے. برات کا مطلب ہے بیزاری کا اعلان کرنا، کہ اللہ ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے. اس لیے یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ نے کہا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کی آیت ہے، اس سے شروع ہوتی ہیں ساری صورتیں، ساری آیات اللہ کی. یہاں سے اٹھا لی بسم اللہ، لیکن اس کا عدل دیکھیں. پھر دوسری صورت ہے سورہ نمل، جس میں آپ نے 2 دفعہ بسم اللہ ہے. یعنی اس نے اگر ادھر آپ سے رحمت اپنی اٹھائی تو ادھر شامل کر دی، لیکن وجہ بھی بتا دی کہ کیوں تم سے رحمت اٹھائی گئی، کہ تم اللہ کو بھی چونا لگاتے ہو، کرتے رہو گناہ، کرتے رہو، توبہ کر لیں گے، چونکہ اس نے کہا میں توبہ قبول کروں گا. جبکہ توبہ کے بارے میں سورہ برات یعنی کہ سورہ توبہ میں صرف ایک آیت ہے، صرف ایک آیت اتنی بڑی صورت میں. شرم آنی چاہیے ہمارے ان رہنماؤں کو جو اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو. کرتے رہو گناہ، وہ اس نے کہا ہے نا توبہ قبول کرے گا. یعنی نیت کر کے گناہ کرنا، کہ جو سرزد ہو جاتی ہے غلطی ہم سے، جو نہ جانتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے، اس نے صرف اس گناہ کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے کہا ہے. فکر کرو، تدبر کرو اپنی کتابوں پر، اپنے انبیاء پر، پھر ان کے بعد ان کے ائمہ طاہرین پر، اس کے بعد اولیاء پر. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے بیٹھے ہیں